اچھا جی، غامدی صاحب کہتے ہیں عبد المطلب کی بنو زہرا سے شادی. عبد المطلب کی بنو زہرا سے شادی. سر عبد المطلب کون ہے سر؟ دادا ہے نا. بے شک. عبد المطلب ایک دفعہ یمن کے سفر پر گئے. ٹھیک ہے جی، عبد المطلب گئے ہیں جی یمن کے سفر پر. تو راستے میں ایک یہودی عالم نے ان کے ہاتھ دیکھ کر بتایا کہ آپ کے ہاتھوں میں نبوت و حکومت کے آثار ہیں. نبوت اور حکومت کے آثار ہیں، لیکن ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرا سے ہے. آپ مکہ جا کے کسی زہریہ سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو عبد المطلب تمہارے ہاتھوں میں نبوت ہے لیکن وہ زہریہ ہونی چاہیے، لہذا مکہ جا کے زہریہ سے شادی کر لیں. چنانچہ انہوں نے بنو زہرا کی حالہ بنت وہب سے نکاح کر لیا. ان سے حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ پیدا ہوئے. کون کون پیدا ہوئے سر؟ حضرت صفیہ 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 اور اور حضرت حمزہ. حمزہ. حمزہ کو ذہن میں رکھیے گا، حمزہ پیدا ہوئے جو کہ عبد المطلب کے بیٹے تھے. ہوں. عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی شادی بنو زہرا کی ہی آمنہ بنت وہاب سے ہوئی اور ان سے حضرت محمد کی ولادت باسعاد ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. عبداللہ کی شادی بنو زہرا کی آمنہ سے ہوئی ہوں. اور عبد المطلب کی شادی بنو زہرا کی حالہ سے ہوئی. بنو زہرا کی حالہ سے حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ سے محمد پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب دیکھتے جائیے گا، سنتے جائیے گا. حضرت مسعود بن فرق کہتے ہیں کہ حالہ کی عبد المطلب سے اور آمنہ کی ان کے بیٹے عبداللہ سے شادی ایک ہی روز میں ہوئی تھی. اب سر بات یہ ہے، ایک ہی دن میں دادے کی بھی شادی ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی شادی ہو رہی ہے. محمد کے دادے کی اور محمد کے والد کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے. ہوں. ٹھیک ہو گیا، ایک ہی دن میں شادی ہوئی ہے. اچھا، حمزہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہوں. لیکن حمزہ جو ہے وہ یا تو 2 یا 4 سال بڑے ہیں محمد صاحب سے. ہوں. دوبارہ بتاتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے جس کی وجہ سے یہ محمد صاحب کی 2 سال اور 4 سال کی پیدائش کا مسئلہ آتا ہے. جب حمزہ کی وفات ہوئی تھی، محمد صاحب کی ملٹیپل حدیثز ہے کہ یہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے یا 2 سال بڑے تھے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو صحیح مانتے ہیں اور کس کو نہیں صحیح مانتے. ٹھیک ہے. اب اگر شادی دونوں کی ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، اکٹھے ہوئی ہے، ایک ہی دن ہوئی ہے، تو محمد صاحب کو کم از کم حمزہ کی پیدائش کے بعد پیدا ہونا چاہیے اگر حمزہ بڑا ہے. تو اگر وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور محمد صاحب کے والد صاحب شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک آدھے مہینے کے اندر اندر ہی چلے گئے تھے تجارت کے لیے اور واپسی پہ ان کا دیہانت ہو گیا تھا، وفات ہو گئی تھی. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر محمد صاحب کے والد عبداللہ ہیں تو وہ پریگنینسی ڈال کے گئے تھے. ہوں. اب محمد صاحب کو 9 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا، لہٰذا حمزہ کو بڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر حمزہ بڑا ہے تو محمد صاحب کی والدہ نے اپنا حمل ٹھہرائے رکھا اپنے پاس 3 سال تک، کیونکہ پہلے 9 مہینے بعد حمزہ کو پیدا ہونا ہے، حمزہ کو اب 2 سال تک کا ہونا ہے. 2 سال کا ہونے کے بعد اب محمد صاحب کی پیدائش ہوگی تو وہ 2 سال بڑا ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ کہتے ہیں 2 یا 4 کہا گیا ہے تو ایوریج 3 سال ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لے کے آ جاتے ہیں 4 سال کا حمل. کیوں لے کے آتے ہیں 4 سال کا حمل؟ کیونکہ 9 مہینے تو حمزہ کو لگے نا پیدا ہونے میں 3 سال بڑا ہونے کے لیے. 9 مہینے وہ لگے، 3 سال کی مزید پریگنینسی ڈالو، 4 سال ہو گیا. اس لیے 4 سال 3 مذاہب اسلام 4 سال کہتے ہیں. یہ ابھی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، میں آپ کو باقی حدیثیں بھی دکھاتا ہوں، ڈونٹ وری، ٹیک اے چل پل، سارا دکھائیں گے، آج سارا دکھائیں گے. لیکن یہ مسئلہ ہے جہاں اس کو سے محمد صاحب یہ مسئلے میں ایڈم آتے ہیں. جی ایڈم ایڈم جی یہ میرے لیے بھی بہت کنفیوزنگ تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس کو نوٹ پیڈ میں کچھ مینشن کر کے بتا سکتے ہو؟ مطلب ہاں کب کیا کیسے پاسبل ہے تو وہ آسانی ہو جائے گی. جی جی I mean, it's میں very confusing. سر یہ کنفیوزنگ ہونا نہیں چاہیے، سمپل لاجک ہے، لیکن چلے مومن بھی کنفیوز ہوتے ہیں تو ہم سیٹ کر دیتے ہیں ان سب کو. لے سر ہم ایسا کرتے ہیں کہ مائکروسافٹ نوٹ. ایکسل میں چلے جاتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے جی. اچھا سر جی، سچویشن کچھ یوں ہے، محمد صاحب کے جو گرینڈ فادر ہیں، گرینڈ فادر آف محمد صاحب، وہ عبد المطلب، ٹھیک ہے جی، ان کا بیٹا ہے حمزہ، ٹھیک ہے. فادر ہے محمد صاحب کے عبداللہ، ان کا بیٹا ہے محمد، ٹھیک ہے. اچھا، اب حمزہ
جو ہے is 4 years older than محمد. کریکٹ؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مانتے ہیں مسلمان؟ یہ سب مانتے ہیں نا. یہ 2 اوکے. سال یا 4 سال، سوری میں ذرا کلیئر کر دوں. حمزہ از either 2 اور 4 یا between 2 and 4 years older than محمد. ٹھیک ہے؟ یہ والی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ملا سے بات کریں، کس مولوی سے بات کریں. تنازع صرف یہ ہوگا نہیں وہ 4 سال بڑا نہیں تھا 2 سال بڑا تھا، یا تنازع یہ ہوگا نہیں 2 سال نہیں تھا 4 سال تھا، یا تنازع ہوگا 2 سے 4 کے درمیان ہے، ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن 3 سال لگا لو، ایوریج لگا لو. سی سو یہ ان تینوں میں سے ایک آپشن آپ کو دیں گے وہ مولوی. ٹھیک ہے؟ یہ تنازع صرف اتنا ہی ہے، 2 سال بڑا تھا یا 4 سال بڑا تھا، یا 2 یا 4 کے درمیان والا بڑا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اگر حمل میں ہمیں پتا ہے کہ 9 مہینے لگتے ہیں، 9 منتھس. ٹھیک ہو گیا؟ ایک پریگنینسی، نارمل پریگنینسی جو ہے وہ 9 منتھس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب محمد صاحب اگر یہ 2 سال بڑے ہیں، if حمزہ is 2 years older than محمد، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو محمد صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 2 سال اینڈ 9 منتھ بعد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ٹھیک ہے سر؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرج آف عبد المطلب اینڈ عبداللہ happened on the same day. ایک ہی دن میں شادی ہوئی ہے، سیم ڈے. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ شادی کے کچھ ہی دنوں میں ان اے کپل آف ویکس. ایڈم، جی اس میں جو عبد المطلب صاحب کی جو شادی ہے وہ یہ دوسری تیسری شادی ہے کیا؟ عبد المطلب کی تو ملٹیپل شادیاں تھیں نا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا، باپ اور بیٹے کی ایک ہی دن شادی ہو رہی ہے. یہ والی شادی ایک ہی دن ہوئی ہے جہاں سے حمزہ آیا. خرچہ بچ رہا ہے. ہاں، یہ دونوں ایک ہی دن میں ہوئی ہے. ان اے کپل آف ویکس آف میرج، میں کپل آف ویکس کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں شادی کے اگلے دن، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہفتے، کچھ لوگ کہتے ہیں ود ان اے منتھ. ٹھیک ہے؟ میں نے اس لیے میڈل چیز یہاں پہ لے لی ہے. ان اے کپل آف ویکس یا اور نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ ویک، کچھ بھی کہہ لیں آپ. عبد المطلب جو ہے وہ تجارت پہ چلے گئے، بزنس ٹرپ. دادا ٹرپ پہ چلے گئے. نہیں، باپ عبداللہ تجارت پہ چلے گئے. ابھی آپ عبد المطلب بولے نا، سوری تو مائی بیڈ، عبداللہ تجارت پہ چلے گئے. عبداللہ لکھ جو دو ہے نا، ذرا، عبداللہ وینٹ آن ہاں بزنس عبداللہ ٹرپ. ہی کے بدلے عبداللہ لکھ دو. عبداللہ جو ہے وہ تجارت پہ چلے گئے. ٹھیک ہے؟ آف میرج ہی وینٹ آن بزنس ٹرپ. ٹھیک ہے؟ وینٹ آن بزنس ٹرپ. اچھا، بزنس ٹرپ کے آن ہز وے بیک، اچھا بیوی گھر پہ ہے، بیوی کو چھوڑ کے تجارت پہ چلے گئے. آن ہز وے بیک، واپسی پر ہی ڈائڈ. مسلمان لوگ مانتے ہیں، میجورٹی آف دا مسلمان لوگ مانتے ہیں، ایکسپٹ فار سم فیو سیکٹ جنہوں نے یہ بیج والا سین ڈالا ہے کہ آمنہ جی نے پی لیا تھا اور اس کے اندر بیج تھا. یہ بہت مائنر سیکٹ ہے. ٹھیک ہے؟ جو میجورٹی ہے وہ یہ مانتا ہے کہ عبداللہ جی تجارت پہ جانے سے پہلے بی بی آمنہ کو حاملہ کر گئے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ بی بی آمنہ کو حاملہ کر گئے تھے. اب اگر بی بی آمنہ کو وہ حاملہ کر گئے ہیں اور حمزہ 2 سال بڑا ہے، تو بی بی آمنہ پریگنینسی میں کم از کم 2 سے 3 سال رہی ہیں. سمپل لاجک. بیکاز اگر پہلے ہی دن حاملہ کر دیا تو پھر لیٹس سے کہ عبد المطلب نے یعنی دادے نے بھی پہلے ہی دن حاملہ کر دیا حمزہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو حمزہ 9 مہینے بعد آ گیا، اور اگر محمد بھی، ہاں سوری میں کہہ رہا ہوں اگر دونوں ایک ساتھ حاملہ ہوئے
اگر تو دونوں ایک عبد سال حاملہ المطلب کی ہوئے بیوی، تو دونوں کی سیم ایج ہونی چاہیے. دین دے شوڈ بی سیم ایج. لیکن اگر حمزہ 4 سال بڑے ہیں یا 2 سال بڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عبد 3 المطلب سال. کی، ہاں 3 سال، 2 سال کہہ لینا، چھوٹی سے چھوٹی لے لیں رقم، لیٹ سے ٹیک دا اسمالسٹ ون 2 ایئرس. ٹھیک ہے، اگر حمزہ 2 سال بڑے ہیں محمد سے تو اس کا مطلب ہے حمزہ 9 مہینے بعد پیدا ہو گئے، لیکن محمد 9 مہینے بعد پیدا نہیں ہو سکتے. محمد کو نہیں، وہ ابھی 2 سال 9 مہینے کے بعد. ان کو یس ان کو 2 سال 9 مہینے لگنے چاہیے پیدا ہونے کے لیے تاکہ حمزہ سے 2 سال بڑے ہو سکیں. ہم. اس وجہ سے آپ کے ارلی اسکالرز نے یہ ساری کی ساری گیم ڈالی ہے. اس وجہ سے، اب اس وجہ سمجھ سے میں آیا نا، ایسا پریگنینسی، بچوں کی طرح سمجھائے تب سمجھ میں آیا. یہ ساری گیم ہے سر. اب یہ ساری گیم پہلے ہم غامدی کے آرٹیکل سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں کہ غامدی صاحب کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور باقی سارے لوگ کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. گیم اصل میں یہ ہے، گیم اصل میں یہ ہے. سمجھ لگی سر گیم کی؟ سر بالکل اب سمجھ میں آیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی کیوں پھٹتی ہے میرے سے. ان کی پھٹتی اس وجہ سے ہے میرے سے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں نے تو اسکرین پہ لا کے دکھا دینا اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اس وجہ سے پھٹتی ہے، اسی لیے اس کو اندر تک لگی تھی آگ، اندر تک آگ لگی تھی اس کو کہ وہ یہاں تک آ گیا. یہ دیکھیں سر، حسب و نسب، حضرت حمزہ آپ کے دلے چچا تھے وغیرہ وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، فاطمہ کی شادی، یہ وہ، حمزہ سگے بھائی وغیرہ وغیرہ. کدھر گیا یار؟ اچھا یہ دیکھیں، حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال یا 2 سال اکارڈنگ ٹو ابن عبد البر برس بڑے تھے. کتنے بڑے ہو گئے سر؟ 2 یا 4؟ اچھا. میں نہیں کہہ رہا نا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نا، اپنے آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں نا. غامدی ٹی وی کا آرٹیکل ہے نا یہ. حضرت حمزہ رسول اللہ سے 4 یا 2 برس بڑے تھے. ٹھیک ہے، اب وہ 2 یا 4 برس بڑے ہو گئے. اچھا، شادی عبد المطلب کی اور عبداللہ کی ایک ہی روز میں ہوئی. اگر شادی ایک ہی دن میں ہوئی اور محمد صاحب کے فادر صاحب چلے گئے، ادھر یہاں پہ لکھا ہوگا، ایک سیکنڈ، نہیں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں دکھا دیتا ہوں ابھی کہ کچھ ہی دیر میں ان کی وفات ہو گئی تھی. نہیں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن عبداللہ جی تھوڑا نیچے جاؤ، اس میں کچھ حمزہ کے بارے میں پھر سے لکھا تھا، اور نیچے جاؤ وہ اور حمزہ نیچے کا اسلام قبول کرنے کی بات ہے نا. لیکن سر یہ سب جانتے ہیں نا کہ محمد صاحب جب پیدا ہوئے تھے ان کے والد صاحب مر چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ سب جانتے ہیں. تو اور وہ سب یہ سب جانتے ہیں، حقیقت ہے. میں آپ کو مختلف ادر آرٹیکلز میں سے دکھا دیتا ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پیدائش کے سوری شادی کے فوراً بعد عبداللہ صاحب گھر سے نکلے تجارت کے لیے اور پھر ان کو جانا، وہ واپسی پہ ان کی وفات ہو گئی، دیہانت ہو گیا. ہاں یہ ہے سر، یہ ساری گیم ہے اور اس گیم کی وجہ سے ان کو یہ سارا کچھ بنانا پڑا جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آیا. سر یہ بھی صاحب ہے نا سر، حضرت ہے نا یہ، حضرت عمر بن الخطاب. سہیل صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اوکے. اس نے کیا کہا؟ اے امیر المومنین، میں 2 سال سے اپنی عورت سے غائب رہا. وہ گئے ہوئے تھے کسی جہاد پہ، واپس آیا تو وہ حاملہ ہے. when I came back home، جب میں گھر واپس آیا، she is pregnant، وہ گرو سے ہے. ساحل صاحب اگر آپ 2 سال بعد اپنی بیوی سے دور گئے ہو اور 2 سال بعد واپس آئے آپ کی بیوی گرو سے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ یار ظاہر سی بات ہے، سمجھ آ جائے گا کچھ تو بھی سین ہوا ہے. اوکے. حضرت عمر نے اس عورت کے رجم کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا. رجم کسے کہتے ہیں سر؟ پتھر مار مار کے مار دینا. پینٹاگون جی کہہ رہے ہیں the longest recorded pregnancy is 375 days. اب نارمیلٹی لیول کے اوپر ہے لیکن ہے. اوکے. تو معاذ بن جبل نے کہا اے امیر المومنین، اگرچہ آپ کو اس عورت پر اختیار ہے لیکن اس کے پیٹ پر کوئی اختیار نہیں.
کیا کہا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا اے امیر المومنین، اگرچہ آپ کو اس عورت پر اختیار اختیار حاصل ہے لیکن اس کے پیٹ پر کوئی اختیار نہیں. اچھا، وہ بچے پر اختیار نہیں ہے، نہیں، ٹھیک اس ہے. کے پیٹ پہ اس کے حمل پہ کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے ہاں پیٹ پہ ہاں، اس کے وہی حمل پہ بچے پر. کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں یہاں ہاں. تک کہ وضع حمل کر لے، یعنی کہ یہاں تک کہ وہ بچہ جن لے. وضع حمل مینز بچہ جن لے. حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے کوئی 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد ایسا بچہ جنا جس کے سامنے والے دانت نکل چکے تھے. تو وہ 2.5 سال کا بچہ ہوگا تو سامنے کے دانت تو ہوں گے نا. ہوں. اس کے سامنے کے دانت نکل چکے تھے. آدمی نے اس کو پہچان لیا اور کہا رب کعبہ کی قسم، یعنی کہ اللہ کی قسم، یہ میرا ہی بیٹا ہے کیونکہ اس کی شکل میں سے ملتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا عورتیں معاذ جیسا انسان نہیں پیدا کر سکیں گی. اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ وہ اس عورت کو سنسار کروا چکا ہوتا، اس کو رجم کروا چکا ہوتا. سحاق نے کہا میری ماں نے مجھے جنا اس حال میں کہ میں 2 سال اس کے پیٹ میں رہا. اس نے مجھے جنا تو میرے دانت نکل چکے ہوئے تھے. کیونکہ اس کے دانت نکل چکے ہوئے تھے لہٰذا اس کا نام کیا تھا؟ سحاق، ہنسنے والا. ہنسنے والا، ہنسی والا. ڈوڈ لکھا ہوا ہے، تم نہیں مانتے اسلاموفوب؟ مطلب غلطی میرے میں ہی ہے، تو اور کیا. مجھ میں ہی غلطی ہے. سر سب آپ ٹھیک ہے، غلطی مجھ میں ہے. پوچھو یار اس سے، مفتی سے، غلطی کہہ رہے تمہارے میں ہے، تم پڑھ کے تم مانتے نہیں ہو. 2 سال بعد پیدا ہوا، دانت بھی نکلے ہوئے تھے، سحاق اس کا نام تھا، ہنسنے والا نام ہی اس کا سحاق تھا. او باپ رے باپ، کہاں اس ہے نے مومنو. اس نے مجھے جنا تو میرے سامنے کے دانت نکل چکے تھے. امام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی 2 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. ایک قول کے مطابق 3 سال رہے. کہا جاتا ہے کہ محمد بن اجلان 3 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہا. ان کی ماں فوت ہو گئی اور وہ بہت زیادہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے تو اس کا پیٹ چاک کیا گیا، انہیں نکالا گیا. ان کے بھی دانت نکل چکے تھے. محمد بن اجلان 3 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے. ماں مر گئی. ابے بچہ آ جا فائز یار، میں ہتھری نہیں ہوں، میں ہتھری نہیں ہوں، باہر آ جا، تیری مہربانی باہر آ جا. ماں مر گئی، پیٹ چاک کر کے نکالا 3 سال کے بعد. اچھا، سی سیکشن تبھی بھی ہوتا تھا؟ نہیں وہ مرے ہوئے کا سی سیکشن ہو رہا نا یار، مر گئی تھی نا ماں. او مین، او مین. یہ دیکھیں جی، حماد بن سلمہ نے کہا ہے کہ حرم بن جبان کو حرم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے. غزنوی نے ذکر کیا سحاق 2 سال میں پیدا ہوئے، اس کے دانت بھی نکل چکے تھے، اسی لیے ان کا نام سحاق رکھ دیا گیا. تو یہ سحاق کا مطلب ہوتا ہے دانتوں والا ہنستا ہوا، دانتوں والا ہنستا ہوا. عباد بن عوام نے کہا ہماری ایک لونڈی نے 4 سال میں بچہ جنا جس کے بال کندھوں تک پہنچ چکے تھے اور اس کے پاس سے پرندہ گزرا تو اس نے کہا کش. پتہ نہیں کون سا کش لگا رہے تھے وہ، کش. لیں سر ریفرنسز دیکھنا شروع کریں سر. ڈینور جانسن بھی سٹریم میں جڑ چکے ہیں. ڈینور جانسن صاحب ذرا بیٹھے رہیے گا، تھوڑی دیر دیجیے ذرا، اب ہم ریفرنس دے دیں. سر یہ نبی پاک کی سیرت کے اوپر کتاب ہے، سیرت رسول اللہ بروایت محمد بن ابن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ رفیق الدین اسحاق بن محمد حمدانی، اردو ترجمہ محمد علامہ الظہر نعیمی. ٹھیک ہے جی. اس کتاب میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیچے، رشتہ ازواج کی شروعات، سیرت رسول اللہ ابن اسحاق، اردو ترجمہ صفحہ 138 تا 140. یار یہ ڈینور صاحب میوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز، آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے. اوکے لیٹ می میوٹ یو مائی سیلف. اچھا جی، سیدہ آمنہ کا جناب عبداللہ سے نکاح. اچھا جی، ان کی بیٹی سیدہ آمنہ کو جناب عبداللہ کے لیے طلب کیا گیا، معاملات طے کیے گئے، اسی وقت نکاح کیا گیا اور اہتمام کیا گیا کہ آج یہ خصوصی تقریب عمل میں لائے گی. چنانچہ اسی دن رخصتی ہوئی اور سیدہ آمنہ بنو زہرا کی حسین ترین خاتون میں سے تھیں، فہم و فراغ اور یہ وہ اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. انہیں قدر و منزلت حاصل تھی. رات کو جب سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ خلوت گزیر ہوئے تو نور محمدی پیشانی عبداللہ سے رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن نکاح ہوا آمنہ جی کا محمد صاحب کے ساتھ، اسی دن اسی رات آمنہ جی حاملہ ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے. جناب عبداللہ نے کہا اس سے بات وغیرہ وغیرہ. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. پھر آیا اچھا
چنانچہ سیدہ آمنہ کے پاس جا کے وظیفہ زواجیت ادا کیا. اس طرح نور محمدی ان کی پیشانی سے رحم آمنہ میں مبتلا ہو گیا. جناب عبداللہ کے چہرے پہ نظر ڈالی تو وہ چمک دمک نہ رہی تھی. عبداللہ جی اب چمک دمک میں نہیں تھے. آگے چلتے ہیں. مختلف روایات میں ہے کہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال اسی دوران ہوا جب سیدہ آمنہ حالت حمل میں تھی. فرسٹ ڈے میں ان کو حمل ڈالا. اس کے بعد جو ہے یہ عبداللہ جی وہ چلے گئے باہر اس کے لیے تجارت کے لیے گئے. رستے میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو آمنہ جی حمل سے تھیں. طبقات ابن سعد ٹھیک ہے 168 سے 230 ہجری میں لکھی گئی یہ کتاب. یہ جناب طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 حصہ اول صفحہ 119 120. رسول اللہ اس وقت بطن مادر میں تھے. عبداللہ نے 55 برس کی عمر میں وفات پائی جب ان کو وفات ہوئی, اور رسول اللہ کی والدہ اس وقت حمل سے تھیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ترین قول ہمارے پاس یہی ہے کہ رسول اللہ کی والد کی جب وفات ہوئی تو وہ حاملہ تھے. ٹھیک ہے. ثابت ترین روایات بھی پہلی ہے کہ رسول اللہ ہی بطن مادر میں تھے جب عبداللہ صاحب انتقال کر گئے. ٹھیک ہے. ابن ہشام نے بھی اس کو لکھا ہے. سیرت نبوی ابن ہشام 211 ہجری کے اندر لکھی ہوئی ہے. سیرہ اس کا صفحہ نمبر 335. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے محمد نامی اشخاص. تو محمد صاحب نام جو تھا وہ پہلے بھی کئی لوگوں کا تھا. سر میوٹ کرتے ہیں جو ان میوٹ ہے. مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے. مرزا غالب آپ کی طرف سے آ رہا ہے. جب انہوں نے علماء سے محمد کا ذکر خیر سنا تو انہوں نے یہ بھی سنا کہ ان کی بعثت کا وقت تقریب آ چکا ہے جس میں حضرات میں تھے, لہٰذا ملٹیپل لوگ تھے جن کا نام محمد تھا اس وقت, ایک نہیں تھا. یہ کیوں ضروری ہے بعد میں بتاؤں گا, لیکن یہ ہمیں ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. بعث نبوی میں 22 سال پہلے پیدا ہوئے زمانہ جاہلیت میں ان کا نام محمد رکھا گیا. بالکل ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا. سرکار دو عالم نے حضرت ابو عبیدہ سے ان کی ملاقات کرائی گئی. حق گوئی میں بھر چکے تھے. یہ ایک اور محمد ہے, ایک اور حدیث جس کے اندر ایک دوسرے محمد بھی موجود ہیں, اور یہ حدیث آپ کو بعث نبویہ 22 سال پہلے. ٹھیک ہے. تاریخ طبری بتاتی ہے اس کا صفحہ نمبر 27 جلد نمبر 2 کے اندر یہ بتاتی ہے کہ ایک ہی مجلس میں دونوں کی شادیاں ہوئیں. عبد المطلب کی شادی حالہ بنت عبد المناف بن زہرہ اور عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ ایک ہی مجلس میں ایک ہی دن میں ہوئی. سیم ڈے میں دونوں کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اس بات میں عبداللہ بن مطاع کے کراشی کافی کے ساتھ چونکہ وہ بیمار تھے مدینہ میں ٹھہرے, کسی قیام میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کا رستے میں انتقال ہو گیا بیمار ہو کے. یہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے. حیات محمدیہ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جناب محمد مسعود بن محمد مسعود بن عبدہ کی لکھی ہوئی ہے. جس دن محمد صاحب پیدا ہوئے اسی دن حمزہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اگر اسی دن حمزہ پیدا ہوئے, اگر آپ اس خبر کو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سوری, یہ جس دن عبداللہ کی رسم نکاح عمل میں آئی اسی دن جناب عبد المطلب نے جناب آمنہ کی پھپھی حالہ سے عقد کیا, اور جس سال محمد کی ولادت ہوئی اسی سال بی بی حالہ کے بطن سے بھی فرزند ارجمند پیدا ہوا جن کا نام سید الشہداء حمزہ رکھا گیا تھا. اچھا, اب یہ چونکہ ایک لیٹر آن لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت النبوی کی, اس میں انہوں نے حمزہ کو برابر قرار دے دیا. اگر اس کتاب کو بھی لو تو دیر از کپل آف مسئلہ جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی نیچے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں نیچے. عبد المناف کی نسبت سے ہاشمی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 یا 2 برس بڑے تھے. 4 یا 2 برس بڑے تھے. یہ وہ کتاب ہے جو کہ مسترک احمد کی ہے. ٹھیک ہے. مسترک الاحمد سے انہوں نے لی ہوئی ہے. یہ دیکھیں مستر الحاکم رقم 4877 یہاں سے انہوں نے لی ہوئی ہے, اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ 2 یا 4 سال بڑے تھے. حضرت بی بی آمنہ نے حضور کی سمت کی پناہ لی. سمت کو چھوڑ دیں, بعد میں کروں گا, میں نے ایک اور دن کیا تھا اس کے بارے میں, forget that. اب ہوا یہ کہ گرینڈ فادر آف محمد عبد المطلب نے, ان کا بیٹا ہے حمزہ, فادر آف محمد عبداللہ سن آف محمد. حمزہ از 2 اور 4 years older than محمد. نارمل پریگنینسی 9 مہینے میں اگر حمزہ پیدا ہو گیا تو محمد 2 سال کے بعد 2 سال 9 مہینوں کے بعد پیدا ہوا تھا, یا 2 سال 9 مہینوں تک ماں کے حمل میں رہا تھا. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو 3 مذاہب اسلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ حمل
4 साल तक ठहर सकता है औरत के अंदर। 3 मदाहिब इस्लाम यूनानिमसली एग्री करते हैं कि हमल औरत के अंदर 4 साल तक ठहर सकता है। ये सर देखें, ये हमारे पास इस्लाम क्यूए इन्फो का आर्टिकल है जो कि हमल के बारे में बता रहा है। ये मैंने हिंदी ट्रांसलेशन उसकी मिल गई है सर। ये हिंदी ट्रांसलेशन में ये आप पढ़ लें 5वां नंबर सेक्शन। कितने मदाहिब कहते हैं कि 4 साल तक हमल ठहर सकता है सर, जरा पढ़िएगा। 1 मिनट। 4 वर्ष, ये है शाफिया और हनफिया का मत है और मालिकिया के निकट 2 कथनों में से सबसे प्रसिद्ध सही है, कथन है। यानी कि सही कथन है। यानी कि शाफी, हम्बली और मालिकी इस चीज को मानते हैं कि हमल 4 साल तक ठहरता है। जो चौथा मदहब इस्लाम है जो कि मालिकी है, वो कहता है कि हमल 2 साल तक ठहर सकता है। ये सर ये मालिकी 2 साल ही कह रहे हैं, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। सॉरी हनफी क्या कह रहे हैं सर? ये 3 नंबर 3 नंबर ये लेस बिन साथ, अच्छा 2 वर्ष ये हनफिया का कथन मत है, यानी बिलीफ है। ठीक है, हनफी 2 वर्ष, बाकी तीनों 4 वर्ष। तो सर ये इस्लाम है और ये शेख मोहम्मद सालेह बिन मुनज्जिद है और इनसे पूछा गया था कि हमल की टोटल मैक्सिमम मुद्दत क्या है। ये आपको सिर्फ हिंदी और अरबी में मिलेगा, उर्दू में या इंग्लिश में ये आर्टिकल नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अरबी में अगर हम देखते हैं तो सिंपल है, अतौल मुद्दा। ठीक है, मुद्दत कितनी है हमल की। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम ये देखते हैं अरबा यानी कि 4 साल, वह हुआ मजहब शाफी जो कि शाफिया का मजहब है, और वो किसके और अलकवलिन अल मालिकिया का, और मालिकिया का और हम्बलिया का। ठीक है, 3 ये हो गए। और 2 साल क्या है जी, ये मजहब कोल है किसका? अल हनफिया का। तो सर ये जनाब आपके पास है, क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते। सिर्फ एक तफसीर आपको ये मिलती है, सॉरी सीरा मिलती है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमजा की उम्र बराबर है मोहम्मद की, और वो तफसीर इन तमाम मदाहिब के बाद में लिखी गई है। क्योंकि वो बाद में लिखी गई है तो इन लोगों को पता ही नहीं था कि नहीं 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 यार, वो तो हमजा तो बराबर था, ये सब तो हमजा को बड़ा समझते रहे। तो एक तफसीर जो कि आपके दिखा सकते हैं मिस्टर मौलाना हमदर्द, मुफ्ती हमदर्द साहब, वो सिर्फ यही दिखा सकते हैं कि ये दोनों एक ही बराबर की उम्र के थे, अगर वो इस लेटर तफसीर को माने जो कि 1888 से लेके 1956 सने ईसवी में लिखी गई है। ठीक है, लिहाजा 18वीं सदी में उन्हें पता लगा कि नहीं यार, ये हमने क्या कर दिया है, ये तो गेम खराब हो गई है। लो जी, हमजा को तो हमने बड़ा नहीं करना, ठीक है, हमजा को तो हमने बराबर रखना है। तो 18वीं सदी ईसवी में उन्होंने कहा यार हमजा को बराबर रखो, नहीं तो गेम खराब हो गई है। यहाँ पे तो लोगों को पता लग गया है कि हमल नहीं 4 साल तक ठहर सकता। तो उन्होंने कह दिया जनाब ये एक ही उम्र के थे। लेकिन जब आप पुरानी तफासीर के अंदर जाते हैं, पुराने सीराज के अंदर जाते हैं, पुरानी सब रवायात के अंदर जाते हैं, तो आपको नजर आता है कि हमजा 2 या 4 साल बड़े थे मोहम्मद साहब से। तो जनाब ये सारे मैंने रेफरेंसेस आपको दे दिए, छोटी सी देर के अंदर जाए जिसने जो पुटना मेरा पुटे।